السلام علیکم ناظرین، اس سنی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کل بالآخر ہم نے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو دیکھ لیا۔ وہ ایک پبلک مقام پر آئے اور چھپے رستم کی طرح انہوں نے گفتگو کی، بڑی اچھی انہوں نے واضح انہوں نے گفتگو کی۔ ان کا کنسیپٹ بڑا کلیئر دیکھا گیا، اور ایک مسلمان کی جو گفتگو ہونی چاہیے، ایک حکمران کی جو گفتگو ہونی چاہیے وہ انہوں نے کی۔ اور جو انتظامیہ تھی کشمیر ہاؤس کی اس فنکشن کی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ کسی فنکشن میں بطور چیئرمین، بطور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ان کو بلایا ہے، اور وہ آئے ہیں ہاؤس میں ایک رونق بحال ہوئی ہے، جس پر پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے گفتگو جو کی بڑی بات کروں گا، تقریب سے خطاب کرنے کے لیے آئے ڈاکٹر ممنون بھی تھیں، ڈاکٹر امنہ بھی تھیں، سابقہ ایمبیسڈر خاتون بھی تھیں۔ بڑا جامع اور بڑا اچھا انہوں نے خطاب کیا۔ ان کی گفتگو سے مجھے یوں لگا کہ ان کا جو کنسیپٹ ہے کم از کم اسلامی حوالے سے، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے وہ بڑا کلیئر ہے۔ اور یہ بات لیڈران کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ لیڈر جتنا زیادہ گفتگو کرتا ہے، جتنا زیادہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، اتنا اس سے لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں اور اس کو آن بھی کرتے ہیں۔ عمران خان کی مثال لے لیں، 5000 خامیاں اس شخص کے اندر ہوں گی، ہیں بھی مورلی، فائنینشلی، ٹو مینی ٹائپس آف کرپشن آر پرووڈ۔ لیکن اس شخص نے چونکہ رابطہ رکھا لوگوں سے، لوگوں کو گفتگو کر کے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ مہنگائی کا طوفان ہوا مگر اس نے کہا کہ اپنا گھبرانا نہیں ہے، بار بار وہ لوگوں سے رابطے میں رہا۔ تو جب لیڈر جو ہے وہ عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ گفتگو نہیں کرتا اور لوگوں کو اعتماد میں لے لیتا، تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو انور الحق صاحب ہیں، چودھری انور الحق صاحب، کل ان کی جو گفتگو تھی بعض لوگوں نے ریکارڈ بھی کی ہے اور وہ آپ اس کو شائقین دیکھ بھی لیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ فیس بک کا محتاج ہے، اور فیس بک پر اگر کوئی گفتگو آئے گی تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کی گفتگو کوئی کسی جگہ نشر کرے گا۔ 76 سال ہو گئے ہیں آپ کو، آج تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے آپ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بیس، آپ کی گفتگو جانتا کون ہے؟ کراچی سے جب آپ آگے جاتے ہیں تو پاکستان کا جو کشمیر ایشو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور انڈیا والا کشمیر ایشو شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی میڈیا بہت کمزور ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی جو نمائندے ہیں وہ بہت کم، انڈیا کے ہر جگہ موجود ہیں۔ کینیڈا سے اس کی آواز اٹھتی ہے، کینیڈا کے اندر اپنا دشمن کو، اپنی علیحدگی پسند ایک تنظیم کے بڑے لیڈر کو جو ہے وہاں پر آ کر راج مار سکتی ہے، اور وہ دنیا کو اگر آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کچھ حاصل کیا ہے۔ سب سے بڑی خوبی جو بھارت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 15 سال ہو گئے ہیں تقریباً ان کی جو سیاست ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں آیا۔ اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھ خامیوں کے باوجود، تعصب پرستانہ اور میں کہتا ہوں کہ دہشت گردانہ انداز سے گزرنے کے باوجود بھی جو مودی ہیں وہ تیسری ٹرم لگانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ دوسری ٹرم کے لیے جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور باجوہ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، ان کو مشورہ دیا کہ کشمیر پر تو قبضہ کر تو کہ جان چھٹا ساڑی، ورنہ ان سے پہلے قبضہ کر لینا تھا۔ تو جو لوگ آج عمران خان کو اور باجوہ کو کشمیر کا ہیرو کہتے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں سے دعائیں کروائی تھی کہ مودی جیت جائے تاکہ وہ کشمیر کا فیصلہ کرے، تو فیصلہ آلریڈی لکھا ہوا تھا کہ قبضہ کرے گا بس بیسیکلی۔ تو اس کے باوجود بھی لوگ اس کو کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، تو ان کے عقل کے اوپر بندہ کو کیا کہے۔ تو جب آپ کی مدر لینڈ کا سودا ہو جاتا ہے، اس کو میرے حال میں آپ کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو بعد میں کر رہا تھا کشمیر ایشو کے حوالے سے، پرائم منسٹر کے حوالے سے، تو میرے نزدیک یہی ہے کہ اگر ہم سفارتی معاذ پر ہی کشمیر کا مسئلہ حل چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ سعودیہ، افغانستان اور ایران اور یو اے ای کو، 4 ملکوں میں سے 3 ملکوں کو تیار کر لیں گے۔ وہ انڈیا کے ساتھ جو تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں ان کو کشمیر ایشو سے سبجیکٹ کر لے۔ 1 مہینے کے لیے اگر وہ اس سے تعلقات ختم کریں کہ جی آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر کے آ جائیں، وہ یقین کریں کہ بھارت مجبور ہو جائے گا اور وہ کشمیر چھوڑ دے گا، بھاگ جائے گا، چونکہ دنیا کے کسی قانون کے مطابق وہ بھارت کشمیر پر قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ نہ اس کے اپنے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نہ عالمی قوانین کے تحت یہ بات پاسبل ہے، اور نہ یو این کے ڈکلریشن کے مطابق یہ چیز پاسبل ہے۔ لہٰذا مورلی اور کانسٹیٹیوشنلی
بھارت بالکل پیچھے ہے کشمیر کے اوپر قبضے کے حوالے سے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم نے صفاتی سطح پر انڈیا کو کور کرنا ہے یا کشمیر کو جیتنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو جو کہ انڈیا کے ساتھ دوستی لگا کے بہت بڑا بڑا بزنس کر رہے ہیں، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، سعودیہ، ایران اور افغانستان اور یو اے ای، ان ملکوں کو اگر آپ کور کر لیں کہ وہ انڈیا سے کشمیر کے اوپر بات کریں، یقین کریں وہ چھوڑ دے گا. کیونکہ انڈیا پیسے کے حوالے سے، اپنے ملک کی ساورنٹی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اور وہ کشمیر کو چھوڑ دے گا. لیکن یہ کون کرے، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کا میڈیا محاذ بہت مضبوط ہونا چاہیے. آپ کشمیر، آپ کی قومی پالیسی ہونی چاہیے. آپ انڈین کے جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان کو رات کو 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک مسلسل آپ کشمیر ایشو کو، پاکستان کو انڈرمائن کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. جبکہ پاکستان کے اندر آپ کشمیر ایشو کو صرف سال میں 1 یا 2 بار رسم کے طور پر ڈسکس کریں گے. اور جو بے شرم لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں بہت بڑا جملہ استعمال کر رہا ہوں، بہت بے شرم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا کشمیر ہے، مظفر آباد ہے، وہ کشمیر واسطے بیس کیمپ ہے. انہوں نے کو پوچھا ہے کہ تساں کول تھیا کہ تساں انگریزی کتنی کرنی جناب کہ تساں کسی کی کشمیری سمجھا سو، نہ تساں کوئی میڈیا ہے، نہ تساں کوئی ہتھیار ہے، نہ تساں کوئی جاننا ہے، تو تساں کس طرح کشمیر کا مسئلہ حل کر سو جناب. تو اس لیے عوام کو فدو مت لگائیں. آپ نے کھانے پینے کا ڈھنگ بنایا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کے آپ 1 کروڑ روپے لیتے ہیں، آپ کون سا کشمیر آزاد کرائیں گے؟ نہ آپ جہاد کر سکتے ہیں، نہ آپ کا کمزور ہے، نہ آپ کو انگریزی آتی ہے، نہ آپ کو انٹرنیشنل سطح پر کوئی ڈیلیگیشن جو ہے باہر جانے کے قابل ہے. ماجد صاحب کل کہہ رہے تھے جو 7ویں پارٹی جوائن کر کے آیا ہوا ہے، کل وزیر خزانہ ہے، کہہ رہے تھے جی کہ ہم اس لیے امریکہ میں اپنا کوئی ڈیلیگیشن نہیں لے جا سکتے کہ اگر ہم یوں ہی ہمیں ڈیلیگیشن کا اعلان ہوگا، سوشل میڈیا پر خبر لگ جائے گی کہ عیاشی کرنے جا رہے ہیں. یار اگر سوشل میڈیا سے اتنا آپ ڈرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کام کریں گے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آرام سے بیٹھ کے لیٹے رہیں گے، آپ کشمیری ایشو کو کوئی اجاگر نہیں کریں گے. تو یہ بہانے جو ہے یہ سب ہم سمجھتے ہیں. عبد الماجد صاحب ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ اور کوئی اگر حکومت آ جائے اس میں شامل ہو جاؤں. تو ایسے لوگ ہمارے وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے فیصلے کریں گے. 500 ووٹ پر جو منتخب ہو کے آتا ہے تو وہ ہمارا وزیر خزانہ بن جاتا ہے. تو کیا انسانی حقوق تو یہیں سے خراب ہو رہے ہیں. تو انسانی حقوق کے اوپر خطاب کرنے کے لیے کس کو بلایا گیا؟ پرائم منسٹر کے ساتھ ماجد خان کو بلایا گیا. تو مایوسی کے علاوہ مجھے تو کم از کم کچھ نہیں ملا کل کے دن میں. تھینک یو.